کیا اور کہا کہ سنو، کوئی چیز فیمس کب ہوتی ہے، مشہور کب ہوتی ہے، کوئی چیز چھا کیسے جاتی ہے، عام کیسے ہو جاتی ہے؟ وزیر نے کہا تھا حضور دیکھا دیکھی کی بنیاد پر۔ بادشاہ نے بات کو رد کر دیا، کہا نہیں تمہاری بات میں کوئی دم نہیں، دیکھا دیکھی کی بنیاد پر کوئی چیز فیمس نہیں ہوتی ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن وزیر نے ٹھان لیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ حالات آگے بڑھ گئے، ایک رات صبح ہوتے ہی، رات گزرتے ہی، صبح ہوتے ہی نماز فجر کی اذان دینے کے لیے امام مسجد کا مؤذن جامع مسجد کا گیٹ کھولتا ہے۔ جیسے گیٹ کھولا اس نے کیا دیکھا کہ گیٹ کے دروازے پر 3 ہاتھ کا لمبا جوتا رکھا ہوا ہے۔ جیسے گیٹ کھول کر چراغ جلایا، 3 ہاتھ کے لمبے جوتے کو دیکھا، دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ دنیا میں تو کوئی انسان اتنا لمبا پاؤں نہیں رکھتا جس کے پاؤں میں 3 ہاتھ کا لمبا جوتا آ جائے، ضرور یہ کسی انسان کا نہیں کسی جن کا ہوگا۔ جو جن اللہ والا ہوگا، جو جن متقی ہوگا، جو جن پرہیزگار ہوگا، جو جن نمازی ہوگا، جو جن قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ آیا ہوگا رات کے اندھیرے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور جلدی سے نکل گیا ہوگا جوتا چھوڑ کر کے۔ اگر واقعی نمازی جن کا جوتا ہے تو میرے لیے تبرک ہے، واقعی قرآن پڑھنے والے جن کا جوتا ہے تو میرے لیے یہ تبرک ہے۔ اٹھایا تھا اس جوتے کو، رومال سے صاف کیا تھا اور اس کے بعد صاف ستھرا کر کے مسجد کے کونے میں رکھ دیا تھا۔ فجر کی اذان دیا، نماز ختم ہو گئی۔ سارے نمازی جب جانے لگے تو گیٹ پر کھڑے ہو کے سب کو روکا اور روک کر کے کہا سنو، روز تو نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہو، آج تبرک کی زیارت کرتے ہوئے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا ہے؟ لایا تھا اس جوتے کو اور کہا کہ سنو، یہ ہماری مسجد میں کل رات ایک جن آیا تھا، بڑا متقی جن تھا، بڑا پرہیزگار جن تھا، اسی کے پاؤں سے لگا ہوا جوتا ہے، اس لیے اس کو لو سر میں بساؤ، بٹھاؤ، آنکھوں میں بساؤ، لبوں سے چومو۔ لوگوں نے لائن لگایا اور لائن لگا کر کے جوتے کو چومنا شروع کر دیا۔ پہلے مؤذن نے چوما، مؤذن کو دیکھ کر کے امام نے چوما، امام کو دیکھ کر کے مقتدیوں نے چوما۔ ابھی نمازی چوم رہے تھے کہ جو بے نمازی اپنے اپنے گھروں میں سوئے تھے ان تک خبر پہنچ گئی، بستر چھوڑ کے اٹھ کر کے آئے، کہا نمازیوں اس تبرک کو چومنے کا صرف تمہارا حق ہے؟ ارے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، ہم بھی چومیں گے۔ نمازیوں کو دیکھا، بے نمازیوں نے چوما۔ ابھی بے نمازی چوم رہے تھے کہ ساری عورتوں نے برتن مانجنا چھوڑ دیا، آنگن بھارنا چھوڑ دیا، سب لائن لگائے کھڑی ہو گئی اور کہا مردو تبرک پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، ہم کو بھی یہ موقع دو، چانس دو۔ عورتوں نے بھی آ کر کے چومنا شروع کیا۔ ابھی عورتیں چوم رہی تھی، صبح سویرے بازاروں میں جو چائے پینے جاتے ہیں، بازار میں خبر پھیل گئی، وہ بھی وہاں سے دوڑے اور جب دوڑے تو گاؤں کے لوگوں کو چومتا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ موقع دے دو۔ وہ چائے پینے والے بھی چومتے رہے، وقت گزرتا رہا، صبح کی سپیدی نمودار ہو گئی، سورج نکل آیا۔ اس بستی کے حالات کی خبر دوسری بستی میں پھیلی اور جیسے پھیلی دوسری بستی کے لوگ بھی دوڑے، کہا کہ بستی والوں اس تبرک پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، ہمیں بھی چومنے دے دو۔ اللہ اللہ دن بھر پورے علاقے کے لوگ آتے رہے، جوتے کو چومتے رہے۔ دیکھو دیکھو ذرا سا، مؤذن کو دیکھ کر امام نے چوما، امام کو دیکھ کر نمازیوں نے چوما، نمازیوں کو دیکھ کر بے نمازیوں نے چوما، گاؤں والوں کو دیکھ کر کے دوسرے گاؤں والوں نے چوما، مردوں کو دیکھ کر کے عورتوں نے چوما، ماؤں کو دیکھ کر کے بچوں نے چوما۔ صبح سے لے کر شام تک چوما چاٹی کا کام برقرار رہا۔ شام کے وقت میں حویلی کے اندر وہی بادشاہ وزیر سے کہتا ہے تم نے کچھ سنا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ ایک جن آیا تھا، بڑا مقدس جن تھا، اس کا جوتا رہ گیا تھا، لوگ اس کو تبرک بنا کے رکھے چوم رہے ہیں، چلو ہم بھی چوم آتے ہیں۔ اب وزیر کو لیا اور لے کر بادشاہ چلا حویلی سے۔ جب مسجد آیا تو پورا علاقہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ گیا۔ بادشاہ سلامت کی سواری آئی ہے، بادشاہ نے اٹھایا تھا، اٹھا کے سر پہ رکھا تھا، آنکھوں میں بسایا تھا، لبوں سے چوما تھا اور چوم کر کے اعلان کیا تھا گاؤں والوں یہ تبرک ہے، تبرک، یہاں تبرک رہنے سے ممکن ہے کہ غائب ہو جائے،
میری حویلی میں اٹھا دو اس کو۔ چنانچہ جلوس کی شکل میں شام کے وقت میں وہ جوتے کو لے کر کے لوگ بادشاہ کی حویلی پہنچے اور بادشاہ کی حویلی میں جوتا رکھ دیا اور رکھ کر کے سب واپس آئے۔ اب وہی بادشاہ وزیر کو بٹھاتا ہے اور کہتا دیکھو میری قسمت کتنی بڑی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے چوما، میں بھی چوما، لیکن اخیر میں اس تبرک کا حقدار میں بنا۔ کسی کے گھر میں تبرک نہیں رہا، تبرک میرے گھر آیا۔ میری قسمت کتنی بڑی ہے، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ بولو بولو کتنی اچھی قسمت والا ہوں کہ تبرک میرے گھر آ گیا ہے۔ ادھر بادشاہ بولتا جا رہا تھا، ادھر وزیر مسکراتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا حضور اس لیے ہنستا ہوں آپ جس کو تبرک کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ تبرک ہے؟ کہا ہاں ہاں تم نے دیکھا نہیں سب چوم رہے تھے۔ کہا سر بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے یاد کیجئے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کوئی چیز فیمس کب ہو جاتی ہے، کوئی چیز مشہور کب ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا تھا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر، تو آپ نے میری بات کو رد کر دیا تھا۔ میں اسی دن ٹھان لیا تھا کہ میں ثابت کروں گا۔ یہاں سے اٹھا تھا، موچی کے پاس گیا تھا، آرڈر دے کر کے 3 ہاتھ کا لمبا جوتا میں نہیں بنوایا تھا، اب بنوا کے میں نہیں گیٹ پہ لا کے رکھا تھا، اور میرے گیٹ پہ رکھنے کے بعد مؤذن آیا تھا اور اس نے دیکھ کر کے سوچا تھا جن کا جوتا ہے، اس نے تبرک کہہ دیا، اس کی دیکھا دیکھی نمازی آئے چومتے رہے، اس کو دیکھ کر کے مسلمان چومتے رہے، اس کو دیکھ کر کے ایک گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کے دوسرے گاؤں کے لوگ چومتے رہے۔ حضرات بات ہو گئی ہے ختم۔ آپ نے دیکھا اس وزیر نے بتا دیا کہ اس جوتے کو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر لوگوں نے کتنا فیمس کر دیا، پورے علاقے میں اب یہ جوتا فیمس ہو گیا۔ یہیں پہ ٹھہر کے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان یہ 3 طرف سے بال چھلوا کر کے یہ صرف اوپر میں اتنا بال کیوں رکھتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ان کو خود پتا نہیں ہے کہ 3 طرف چھلوانے کا کیا فائدہ، بس کسی کو دیکھ لیا کہ 3 طرف کا چھلا ہوا ہے، اوپر ہے، اس کی دیکھا دیکھی یہ بھی 3 طرف چھلوا کر کے آ گیا ہے اور سر پہ اوپر رکھ لیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے پھٹے ہوئے جنس کو پہننے کا کیا فائدہ حسان بھائی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے پھٹے ہوئے جنس پینٹ کو پہننے کا کیا فائدہ ہے۔ میں جس کو دیکھتا ہوں پھٹا ہوا ہے، میں دکان پہ بھی جا کے معلوم کیا جو جنس پینٹ بالکل عمدہ ہو کہیں پھٹا نہ ہو اس کی قیمت 4800 روپے، اور جو 25 جگہ پھٹا ہوا ہو اس کی قیمت 8900 روپے۔ یا اللہ پھٹے ہوئے کا دام اتنا اور بالکل اچھی جنس کا دام اتنا کم، اب نوجوان پہن کے آ گیا۔ میں نے کہا پھٹے ہوئے سے کیا فائدہ کا فائدہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے دیکھا تھا پیٹھان میں وہ جو خان ہے نا وہ آیا تھا پھٹا ہوا پہن کے تو میں بھی پہن لیا۔ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر وہ بال چھلوا کے آ رہا ہے، دیکھا دیکھی کی بنیاد پر یہ پھٹا پینٹ پہن کر کے آ رہا ہے۔ میں نے ان بہنوں کو دیکھا باکڑا بازار نکل رہی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک نقاب میں ڈھکی ہوئی ہیں، نقاب میں ڈھکی ہوئی ہیں لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے مولانا ضمیر سے کہا اس کے شوہر کو آپ جانتے کا نہیں جانتا، اس کے ابا کو جانتے کا نہیں جانتا، اس کے ماموں کو جانتے کا نہیں جانتا، اس کے بھائی کو جانتے کا نہیں جانتا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جانتا ہے؟ میں کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں اس کے باپ یا اس کے شوہر کے پاس ایک میسج بھیجنا تھا۔ کہا کیا میسج؟ کہا میسج یہ ہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا کپڑا چھپاؤ، رسول نے کہا چہرہ چھپاؤ۔ یہ ہماری ہوا کی بیٹی کپڑے کو نقاب سے ڈھک دیا، چہرے کو کھول کے گھوم رہی ہے، چہرے کو کھول کے گھوم رہی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پردے میں رہ کر کے ایک خاتون بہن سے پوچھ لیا اے خاتون بہن یہ چہرہ کیوں کھول کے گھومتی ہے، کپڑوں کو برقع سے ڈھک لیتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو بہن کہنے لگی مجھ کو نہیں معلوم، میں اپنی ساس کو دیکھتی ہوں میری ساس ایسے ہی نکلتی ہے چہرہ کھول کے بدن کو نقاب سے ڈھک کے، تو ان کی دیکھا دیکھی میں بھی نکلنے لگی ہوں۔ اللہ اللہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا بہت ساری پرانی عورتوں کو جو بیچاری ڈھیلے ڈھالے نقاب کو پہن کے نکلتی ہیں، ان کے باڈی اور ان کے جسم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کپڑے کو اوپر سے بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن یہ میری 18 سال کی بہن، یہ میری 22 سال کی بہن، یہ میری 25 سال کی بہن، یہ میری 35-40 سال کی بہن اتنا ٹائٹ نقاب پہن کر کے بازار لینے نکلتی ہے کہ نقاب کے اوپر نظر پڑ جائے تو لاہور اس کی زبان سے نکل جائے۔ مولانا ضمیر نے ہمت کر کے ایک بہن سے پردے کے آڑ میں رہ کے پوچھ لیا تھا
بہن اگر نقاب ہی پہننا ہے تو اتنا ٹائٹ کیوں پہنی ہو؟ دوسروں کو ہنسنے کا تم موقع دیتی ہو۔ تو مسکرا کے اس نے کہا تھا مجھے تو نہیں معلوم، میری بھابھی پہنتی ہے ٹائٹ نقاب، اس لیے میرا بھی اس نے سلوا دیا، اس کی دیکھا دیکھی میں پہن رہی ہوں۔ اندازہ لگاؤ، جنس پینٹ پھٹی ہوئی دیکھا دیکھی پہنی جا رہی ہے، بال دیکھا دیکھی تین طرف سے کٹوائے جا رہے ہیں، چہرہ کھول کے ماں بہن نکل رہی ہیں، دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ٹائٹ نقاب پہن کے نکل رہی ہیں، اسلام اور مسلمان کو بدنام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھا دیکھی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ لیکن آؤ 90 لاکھ مسلمان بنانے والے میرے غریب نواز نے جب کلمہ پڑھایا تھا تو بولو 90 لاکھ، آج 80 کروڑ ہو گئے، تو کیا دیکھا دیکھی کی بنیاد پر آپ کے ابا نے کلمہ پڑھا، آپ کے دادا نے کلمہ پڑھا یا آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو جواب یہی ملے گا برکاتی صاحب، وہ دنیا کی چیزیں ہیں جو دیکھا دیکھی کی بنیاد پر فیمس ہوتی ہیں، لیکن مذہب اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر فیمس ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر فیمس ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر فیمس ہوتا ہے۔ مکے میں آنے والا زندہ باد زندہ باد۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ اب مجھ کو جواب دینا، امام حسین کا جسم پاک کربلا میں ہے، بولو حسین کے چاہنے والے بنگال میں ہو یا نہیں ہو؟ ارے بولو نا بھائی، ہو یا نہیں ہو؟ غوث اعظم کی قبر شریف بغداد میں ہے، بولو غوث اعظم کے دیوانے تم یہاں بیٹھے ہو کہ نہیں ہو؟ گنج شکر فرید الدین کا مزار پاک پاکستان میں ہے، بولو تم آج یہاں پر ان کے نام کا ذکر کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ صدیق اکبر کی قبر شریف مدینہ المنورہ میں ہے، ان کے نام کا ذکر تم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ فاروق اعظم کا مزار پاک رسول کونین کی قبر کے پہلو میں ہے، بولو فاروق اعظم کا ذکر تم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ بولو نجف اشرف میں سرکار علی مرتضی شیر خدا ہے، مگر ان کا نام تم لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو؟ بریلی میں اعلیٰ حضرت ہے، ذکر باقرہ میں ہو رہا ہے، اجمیر میں خواجہ غریب نواز ہے، ذکر اجمیر میں، ذکر بنگال میں ہو رہا ہے، بولو سرکار سیدی شاہ برکت اللہ مارہرہ متحرہ میں ہے، مگر ذکر باقرہ میں ہو رہا ہے، مختوم سمنانی کچھوچا مقدسہ میں ہے، مگر ذکر باقرہ میں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دیکھا دیکھی کی باری آتی تو باقرہ والا اونٹ کے